آپ کہتے ہیں نا جی کہ 50 ارب ڈالر کے قرضے ہیں. جیسمین, اس ملک کے متعلق ایک بہت بڑا پاکستانی تھا جس کا نام جمیل نشر تھا. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ پاکستان از ناٹ اے پور اکانومی, پاکستان از اے مس مینجڈ اکانومی. اس ملک میں گورننس کی ضرورت ہے. میں آپ کو میں اسٹیٹسٹکس ذرا دیتا ہوں آپ کو. تھر کول جو ہے, تھر میں جو کولا ہے وہ پاکستان میں 180 ارب ٹن ہے. یعنی کہ ہم سعودی عربیہ, ایران, عراق, ان کا ساروں کی انرجی, تیل کی انرجی نکالنے تو پاکستان کے پاس زیادہ ہے. ٹھیک ہے عمران صاحب, ہمارے پاس جو کاپر, ایک منٹ before you come to the solutions, you must tell me how will you come in the government. آپ گورنمنٹ میں آئیں گے کیسے؟ مجھے تو اس چیز کا انتظار ہے نا. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں, پہلے مجھے اس کا جواب دیں, تب میں مانوں گی کہ میں کنونس ہو جاؤں گی کہ ہاں ٹھیک ہے میری نیکسٹ ہوپ عمران صاحب ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے بتا دیا میں ایسے جیتوں گا, میں ایسے آؤں گا. ان بھیڑ بکریوں کی جگہ جو جمع ہوئے ادھر پارلیمنٹ میں, ان کی جگہ آپ ہوں گے اور آپ پھر یہ فیصلے کریں گے. آپ آئیں گے کیسے, پہلے مجھے یہ بتائیں. ہاں, لیکن اس سے پہلے صرف میں لوگوں کو مایوسی میں بیچارہ پاکستانی ڈوبا ہوا ہے. نمبر 1, 180 ارب ٹن کے کول ریزروز, کاپر ریزروز جو اس وقت بلوچستان میں اور وزیرستان میں ہیں. یہ وزیرستان میں دنیا کا فائنسٹ کوالٹی کا کاپر ہے جس میں گولڈ کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. یہ اربوں ڈالر کے ہیں. پھر ماربل پاکستان میں ساری نیچے سے لے کے سمندر سے لے کے یہ ساری ویسٹرن رم پہ جو ہمارے پاس صرف ماربل ہے, ہندوستان 10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے. ان کے پاس صرف 4 قسم کے پتھر ہیں. پاکستان کے پاس 10 قسم کے پتھر ہیں. آج 60 ملین ڈالر کی کرتا ہے اور کر کیا رہے ہیں, بارود سے اڑا دیتے ہیں, 85% ضائع کر دیتے ہیں. صرف اس کو مینج کر لیں, 3 سال میں 10 ارب ڈالر کی تو صرف ماربل کی ایکسپورٹس ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ ملک میں اتنا پوٹینشل ہے, ینگ پاپولیشن ہے, آپ کی 70% آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے. یہ تو ڈائنامائٹ ہے, یہ ملک کو اٹھا دے گا. پھر اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہوا ہے, ان کا جی ڈی پی پاکستان برابر ہے, کم از کم 180 ارب ڈالر ان کا جی ڈی پی ہے. اگر آپ اس کو ٹھیک کریں, میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں, but you must convince me how will you do this, who are your voters, where is your vote bank. کولیشن پارٹنرز اور نواز شریف کا کیا ہوگا, پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا, ایم کیو ایم کا کیا ہوگا, آپ کو بھی انہی کے ساتھ اتحاد بنانا پڑے گا. اور are you looking for a national government backed by the establishment of Pakistan where you will be the prime minister. یہ ایک ایس ایم ایس ہے جو گردش کر رہا ہے اور باقاعدہ بہت سارے آرمی والے بھی اس کو اللہ کے فضل سے پاس آن کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک بڑی تیزی سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اب صرف اس میں ایک ریکوائرمنٹ, اب میں آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں. ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ وہ ہو جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو, جس کے باہر بینک اکاؤنٹس نہ ہو, جس کے باہر جائیدادیں باہر نہ ہو, جس کے پاس پیراشوٹ نہ ہو کہ ملک نیچے جائے تو یہ پیراشوٹ کر کے ادھر چلے جائیں. دیکھیں, جب آپ کا جینا مرنا پاکستان میں, آپ کے بینک بیلنسز, آپ کی جائیداد, سب کچھ پاکستان میں ہوگا, آپ فیصلے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کریں گے. جب آپ کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے, آپ کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے بھی پیراشوٹ کر کے یہ کشتی خطرے میں کہ باہر چلے جائیں گے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں آئیں گے کیسے. پاکستان کے نوجوان اس وقت ایک تبدیلی لے کے آ رہے ہیں, تبدیلی شروع ہو چکی ہے. میں آپ کو لاہور کے الیکشن کی یہ بتاؤں, 6 مہینے پہلے الیکشن ہوا تھا. لاہور کے 60 پولنگ سٹیشن جو لاہور شہر میں تھے, ہمارا حالانکہ کینڈیڈیٹ کے ووٹ بینک بچارے کا باہر تھا, شہر کے پولنگ سٹیشن میں پی ایم ایل این جو کہ کبھی کوئی ہراتا نہیں ہے اس کو لاہور میں, 70-30 تحریک انصاف جیتی ہے. اور کون آیا تھا اس میں؟ نوجوان, نئے لوگ, خواتین, نیا ووٹر نکلا تھا. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں آنے والی الیکشن کے اندر اس ملک کا جو نوجوان ہے وہ تہلکہ مچانے والا ہے. وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ یہ پرانے جو شکلیں ہیں جن کو بار بار باریاں دے چکے ہیں, جن کے پاس جواب ہی نہیں ہے, ان کے پاس صرف, اور آپ سے میں صرف یہ جو آپ بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان کے مسئلے کیا ہیں, کون حل کرے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کا الیکشن کیمپین شروع ہوگی, میں آپ کی چینل پہ بھی آؤں گا, میں آپ کے سامنے اپنا مینیفیسٹو رکھوں گا, لیکن میں ان باقی جماعتوں سے 2 چیزیں پوچھوں گا. آپ کرپشن کیسے ختم کریں گے, آپ ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے, میں سب سے پوچھوں گا. کیونکہ جو خود کرپشن اپنے آپ کو
احتساب کے کٹارے میں نہیں کھڑا کر سکتا, وہ کرپشن نہیں ختم کر سکتا. جو صاحب, خود ٹیکس نہیں دیتا, اثاثے نہیں ڈکلیئر, میں کیا یہ مان لوں کہ اپنے اثاثے نہیں ڈکلیئر کرتا, آپ کے بیرونی ملک کین یو کنفرم دس آن مائی شو ٹوڈے کہ آپ کے کوئی بیرونی ملک اثاثے نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹس نہیں ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, اور اگر ہے تو یہ ڈکلیئرڈ ہے؟ کیا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ جائز ہے؟ جو کچھ آپ نے کمایا وہ آپ کا اپنا ہے through your hard earned money and it's not the people's Pakistan's money? Can you confirm this? جیسمین, میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اپنے سے احتساب شروع کروں گا انشاءاللہ جب وقت آئے گا. میں کیوں اپنے آپ سے شروع کروں گا؟ کیونکہ جو اپنا احتساب نہیں کر سکتا دوسرا کا وہ نہیں کر سکتا, وہ مکا کرتا ہے. ابھی میں نے ایک سی ڈی اے کے اوپر سی ڈی اے کو کہا اور چیف جسٹس کو کہا سو موٹو ایکشن لیں, ایک زمین پہ قبضہ ہوا تھا. انہوں نے آگے سے کیا کیا, جس نے جب وہ سی ڈی اے نے جب چیف جسٹس نے کہا کہ یہ قبضہ ہے چھوڑے, اس نے کہا عمران خان نے بھی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو میں تو بڑا تیار ہوں, میں شکر ہے آپ نے میرے اوپر الزام لگایا ہے. میں نے الزام نہیں لگایا, ہونا کیا تھا, میں نے الزام نہیں لگایا. نہیں آپ نے نہیں, میں اس کی بات نہیں جیسمین, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو یہ سینیٹر تھا اس نے میرے پہ الزام لگا دیا. ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایک پارٹی کہتی ہے آپ نے چوری کی, وہ کہتے ہیں آپ نے چوری کی, تیسرے دن دونوں تیتروں کا ناشتہ کر لیتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں. میں نے تو انہیں کہا ہے کہ بسم اللہ آئیں, میرے پاس بینک اکاؤنٹس, میرے پاس میں نے کیسے پیسہ لیا, کدھر سے آیا, ٹیکس دیا, آفیشل ریٹ کے اوپر خریدا, کوئی انڈر انوائسنگ نہیں کی, ایک ایک ڈاکیومنٹ میرے پاس ہے تاکہ میں اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو میں اس کو بھی نہیں کہہ سکتا تھا. میں نے ڈر جانا تھا, میں نے کہا اس نے مجھے تو اصل میں جو میرا سارا پیسہ, میرا زیادہ تر پیسہ تھا باہر کمایا. میں نے 18 سال میں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی, باہر کھیلی, پروفیشنل تھا. میرا لنڈن کے اندر فلیٹ تھا, میں نے اپنا فلیٹ بیچا جس سے میں نے یہاں گھر بنایا. میرے جتنا ہی بینک اکاؤنٹ سے سارے میں پاکستان لے کے آیا. نہ میرے پاس باہر کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, نہ میری کوئی جائیداد ہے, نہ میری کوئی پراپرٹی ہے. حالانکہ میں جب پہلی دفعہ گیا 40 سال پہلے انگلینڈ گیا تھا, میں پاسپورٹ لے سکتا تھا, میں ایلیجبل ہوں برٹش پاسپورٹ کا. کبھی میں نے اپنا پاسپورٹ نہیں چینج کیا, پاکستان رکھا ہے. اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ ملک کی تکلیف ہو سکتا ہے جب میں شور مچا رہا تھا کہ یہ نہ بھیجو اپنی فوجیں وزیرستان کی بربادی کی طرف جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے مجھے زیادہ فکر تھی ان لوگوں سے جنہوں نے اپنا سارا انشورنس پالیسی باہر رکھی ہوئی تھی اور جو امریکنوں کی غلامی کر رہے تھے, اور آج جو ہمیں ہمارے ملک کا بربادی کی طرف ہمیں کھڑا کر دیا. لیکن اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ انہی کے ساتھ تو آپ کو کولیشن بنانی ہے. دیکھیں ابھی بھی آپ ایک اینٹی پی 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 الائنس بنا رہے ہیں. فیبروری میں آپ جو ہے ایک پروپوزڈ کولیشن اناؤنس کرنے لگے ہیں. آپ کی چودھری شجاعت سے ملاقات ہوئی ہے, آپ کی اور چند ہارے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جن کا کبھی پیپلز پارٹی سے, کبھی نواز لیگ سے, کبھی کیو لیگ سے, کبھی کسی نہ کسی لیگ سے تعلق رہا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کراچی کو لے لیں, حیدرآباد کو لے لیں, آپ کو الائنس تو انہی کے ساتھ بنانا ہوگا نا. Even if you win, let's say even if you win 50 seats, 20 seats, 30 seats, if you want to form the government, these are the only people. ان کا کیا کریں گے آپ؟ جزمن, جس سے بھی الائنس کریں گے, میں آپ کو اپنے اصول بتا دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا بھی کس سے الائنس ہوگی, لیکن اصول ان سے الائنس کریں گے جن پارٹی کی لیڈرشپ اپنے سارے اثاثے ڈکلیئر کرے. بیرون ملک پاکستان کتنے اثاثے پڑے ہیں, پاکستان کتنے پڑے ہیں, بتائیں ان کی ذریعہ معاش کیا ہے, یہ بتائیں انہوں نے ٹیکس کتنا دیا ہے. اگر وہ نہیں یہ کر سکتے, ان کے ساتھ ہم اس کیوں نہیں الائنس کر سکتے, کیونکہ ہم ملک کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. اگر آج آپ پاکستان کی آمدنی نہیں بڑھا سکتے, پاکستان تو بینکرپٹ ہو گیا. آپ نے خود ہی بتایا کہ 50 ارب ڈالر سے اوپر قرضے چڑھے گئے ہیں. سارا ہمارا جتنا ہمارا ٹیکس کا پیسہ سارا تو قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا جاتا ہے. تو ٹیکس کون اکٹھا کرے گا؟ جو خود ٹیکس دے گا وہ اکٹھا کرے گا. جو خود پہلے اپنے آپ کا احتساب کرے گا تو دوسروں کا کرے گا. اب میں کہوں پاکستان کو جی میں بڑی تبدیلی لے کے آ رہا ہوں اور ان سے الائنس کر لوں جو سب سے پہلے نہ انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں, میں کیسے کروں گا؟ کیسے کریں گے؟ یہ میں آپ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. میں نہیں کریں گے ان کے ساتھ, نہیں کریں گے عمران, تو پھر کیسے چلے گا ملک؟ یہی تو میرا سوال ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد عمران خان صاحب سے یہ پوچھیں گے. انہوں نے کہا الائنس نہیں کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کراچی سے ایم کیو ایم, پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جیتتی ہے تو حکومت کون بنائے گا؟ اسی طرح اگر وفاق میں, پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز, کاف اور دیگر ہم خیال یہ وہ سب لوگ جیتتے ہیں اور تحریک انصاف جیتتی ہے تو الائنس کون بنائے گا؟ بلوچستان میں الائنس کون بنائے گا؟ اگر نہیں بنائیں گے
چاہیے عمران خان صاحب. تو ادر آلٹرنیٹو کیا ہے آفٹر دس بریک؟ ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بریک پہ جانے سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا, مجھے یہ بتائیں عمران, ایک سپلٹ مینڈیٹ آتا ہے, کولیشن بنانی پڑتی ہے, مجبوری ہے حکومت کرنے کے لیے, کولیشن تو بنانی پڑے گی نا. کیا کریں گے آپ؟ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کی ان ساری باتوں کا عوام کو کیسے فائدہ ہوگا؟ اقتدار تو یہی کریں گے. جازمین, سب سے پہلے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہی پھر وہی ہو جائے گا, یہ آ جائیں گے, وہ آ جائیں گے, وہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں, جدھر موڑ دو ان کو ادھر چلے جائیں گے ادھر, میں نہیں سمجھتا یہ. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ایک دفعہ ایک شعور آ گیا کہ اگر ہم ادھر اس راستے پہ پکڑے ہماری زندگی بدل سکتی ہے. اور جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جیسے میڈیا چینلز نے اس ملک میں بہت سیاسی شعور پیدا کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کے اندر ایک بہت بڑا چینج آئے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت نیا دور آنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک سنہری دور آنے والا ہے. میں اس اندھیرے کے اندر ایک بڑی روشنی دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ فرض کریں کہ یہ نہیں ہوتا, سپلٹ مینڈیٹ آ جاتا ہے, ٹھیک, تو کیا کریں گے؟ کیا ہم یہی ڈرامے کریں گے کہ گورنمنٹ کا بھی حصہ بنے ہوئے ہیں, کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہیں, اپوزیشن بھی کر رہے ہیں؟ یہ تو اس ملک سے اتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. ہم جی گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں, اپوزیشن بھی. یہ دنیا میں نے کسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں نہیں دیکھا. یا آپ اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے, اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اوکے, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. عمران, آپ کی ان ساری باتوں سے ہمیں کیسے فائدہ ہوگا؟ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو نو. کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑے گا آپ کو بھی. دیکھیں جیزمین, کمپرومائز ایک مقصد پہ کے پہنچنے کے لیے کمپرومائز ہوتا ہے, مقصد کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوتا. اگر مقصد ایک نیا پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے, تو اس کے لیے یہ نہیں مطلب کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں جو کرپٹ بھی ہیں, وہ پیسے بھی باہر رکھے ہوئے, ٹیکس بھی نہیں دے رہے, ان کے ساتھ مل کے میں کیسے چینج لے کے آؤں گا؟ ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں اقتدار صرف تب چاہیے کہ اگر اقتدار سے ہم ایک انقلاب لا سکیں. عمران خان صاحب, بندوق کی گولی پہ ووٹ لینے والے, 4 کروڑ 5 کروڑ روپے اپنے حلقے میں لگانے والے, الیکشن جیتنے کے لیے 40 کروڑ میں سینٹ کی سیٹ خریدنے والوں سے یہ آپ کی جنگ ہے. میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ تو کہتے ہیں آپ کبھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. اگر اس الیکشن میں خونہ ریزی ہوتی ہے اور ہتھیار اٹھایا جائے, جو کہ ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر پارٹی کے پاس ہتھیار ہے, اور ہتھیار اٹھانا سب سے آسان کام ہے. ہتھیار کی نوک پر, زور پر, وڈیرے کے ڈر سے ووٹ ڈالنے اگر وہ آپ کو چاہیں بھی تو نہیں ڈال سکتے. کیسے مقابلہ کریں گے ان کا؟ جزمن, ایک سیئنگ ہے کہ سرکمسٹانسز نیور ریمین دا سیم. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, جو پچھلی الیکشن میں آپ نے دیکھا, اور جو آنے والے دنوں میں ہے, یہ بہت تیزی سے وقت بدل رہا ہے. اس وقت پاکستان ایک تبدیلی سے گزر رہا ہے. اس وقت جو عوام ہے وہ جواب ڈھونڈ رہی ہے. اپنی زندگی جو بیچاروں کی تنگ ہوئی ہے, وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے. یہاں تنخواہ دار طبقہ رو رہا ہے کہ میری تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا, چیزیں تو ہر روز مہنگی ہو رہی ہیں. آج لوگ جب ان کی سروائیول ایٹ سٹیک ہے, لوگ آپ دیکھیں کہ جب ان کو کوئی روشنی نظر آئے گی, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انقلاب آئے گا. اور اگر نہ آیا نا, تو دو ہے نا, میری رائے آئے گا. میں پبلک میں ہوں, 14 سال سے پولیٹکس کر رہا ہوں, پاکستان کے ہر حصے میں گیا ہوں, شاید واحد پولیٹیشین ہوں جو سارا قبائلی علاقہ بھی پھرا ہے, ناردرن ایریاز بھی گیا ہوں, کشمیر, سندھ, بلوچستان. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر پاکستانی آج ایک سوال پوچھ رہا ہے, میں نے اپنی زندگی کیسے اس عذاب سے نکل سکتا ہوں.